اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ جو ہمارا آخری درس تھا اس میں ہم نے قرآن مجید کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 سے 176 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلی دو آیات، کیونکہ اگلی ساری باتیں جو ان آیات میں آ رہی ہیں وہ ان سے مربوط ہیں، لہٰذا ہم آیت نمبر 168 اور 169 کو دوبارہ ترجمہ تکرار کر رہے ہیں۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ کو ذہنوں میں ذرا تازہ کرنے کے لیے قرآن مجید نے اس موضوع کو کئی جگہوں پر بڑی شدت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ لوگوں نے خود سے حرام و حلال بنائے ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ یہودیوں نے بھی اپنے پاس سے من گھڑت نظریات بنائے ہوئے تھے کہ یہ کھانا حرام ہے اور یہ کھانا حلال ہے، اور اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی
انہوں نے بھی اپنے پاس سے کہتے تھے کہ مثلاً یہ جب جو جانور اتنے بچے دے دے پھر وہ مقدس ہو جاتا ہے، پھر اس کی پشت پر سواری نہیں ہو سکتی، اور مثلاً اس کا گوشت، کہتے تھے یہ جو حیوان ہے اس کا جو بچہ ہے شکم میں جو ہے وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں پر حرام ہے۔ تو اس قسم کی من گھڑت باتیں، اور یہ بھی آپ کو عرض کر دیں کہ یہ جتنی بھی باتیں یہود اپنے پاس سے گھڑتے تھے یا مسیحی اپنے پاس سے گھڑتے تھے یا مشرکین مکہ اپنے پاس سے گھڑتے تھے، یہ سارے کے سارے نسبت اللہ کے نبیوں سے ہی دیتے تھے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، مثال کے طور پر جب یہ جو مکہ کے مشرک تھے، قریش جو تھے، یہ اپنے آپ کو کس کے فالوور کہتے تھے؟ حضرت ابراہیم کے۔ لہٰذا جو بات کہتے تھے، اب انہوں نے حج کو خراب کر دیا، بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے، کہ تو کوئی پوچھتا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت ابراہیم نے حج سکھایا ہوا، انہوں نے بتایا ہوا۔ آج بھی جو بدعات ایجاد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ان کے لیے ان کی نسبت ہو گئی ہے۔ اب یوں ان کی نسبت ہوگی، انہوں نے خود کیوں نہیں بتایا ان کی نسبت ہوگی؟ 1400 سال پتہ نہیں چلا لوگوں کو، اب تمہیں پتہ چلا کہ یہ نئی چیز آئے دین میں، تو اس سے دین جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا جس کا جو دل کرتا ہے رسول اللہ کے نام پہ کوئی کام شروع کر دے، اہل بیت اطہار کے نام پر اپنی مرضی سے شروع کر دے، اور پھر ڈٹ جائے، اور کوئی اگر کہے کہ یہ کہاں سے نیا کام، نسبت تو ان کی ہے نا۔ اچھا، جو انہوں نے خود کام بتائے ہیں، جن پر انہوں نے زور دیے ہیں، اس کو لفٹ بھی نہیں کروا رہے ہوں گے۔ عام طور پر جو بدعت پرست مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کو اصل شریعت میں انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے، بلکہ اپنی نئی گھڑی ہوئی چیزوں میں ان کو انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب میں یہ بیماری عام تھی، اپنے پاس سے حرام کر حلال کر لیتے تھے۔ اور یہ ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہے کہ مثلاً بچپن میں ہمیں یاد ہے، تو کوئی مثلاً وہ نیاز پڑی ہوتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف لڑکیاں کھا سکتی ہیں، لڑکے نہیں کھا سکتے۔ یہ انہی اپنے پاس سے چیزیں ایجاد کرنا، رسول پاک نے فرمایا کہ یہ والی نیاز لڑکے کھا سکتے ہیں، لڑکیاں نہیں کھا سکتی، یہ لڑکیاں کھا سکتی ہیں۔ کچھ کہتے تھے وہ پتہ نہیں کون سا فلانا بندہ ہے، وہ سونے کی بالیاں گفٹ کرتے ہیں، لیکن وہ نیاز کی ہوتی ہیں، وہ صرف جو ہے وہ غیر شادی شدہ کو گفٹ ہو سکتی، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی۔ اور انہی سے ان باتوں کو اتنی امپورٹنس دینے والے سے دین کی بات کرو، پتہ چلے گا نماز بھی نہیں پڑھتا۔ جو عمود الدین ہے اس کو آتی کوئی نہیں پڑھنی، کہو کہ وضو کر کے دکھا، وضو نہیں آتا۔ یہ شیطان کرتا ہے قوموں کے ساتھ کہ جو اللہ کا اصل پیور خالص قانون ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں، اور پھر ساری قوم ادھر لگ جاتی ہے، اصل دین متروک ہو جاتا ہے، اس کو پریکٹس کرنے والے کم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ادھر بھی تھا۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح انہیں کنڈیم کیا، اور اس قسم کی جو بدعات اور حرام و حلال کے مسائل میں جو علماء چپ رہتے تھے اور تورات اور انجیل کی باتیں کھول کے نہیں بتاتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بدلے پیسے کھاتے تھے، تو کیا اللہ نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال ہم 168 سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ حلال کو حرام نہ کر دو اپنے پاس سے کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد نہیں کھا سکتے، ایسے۔ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 169 وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں پتہ بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ دین کے نام پہ ہوتا ہے سارا کچھ، بدعات، مختلف چیزیں من گھڑت ہو رہی کس کے نام پر ہے؟ دین کے نام پر ہو رہی ہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، حضرت موسیٰ کے نام پر، حضرت عیسیٰ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر۔
چونکہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا یہ میرا حکم ہے، کہے گا کہ یہ ان کے ساتھ بڑی پاک نسبت ہوگی اب، لہٰذا یہ بھی مقدس ہے، لہٰذا یہ بھی یہ ہو گیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، گھڑتے خود ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو آیت نمبر 170 ہے، یہاں سے در حقیقت ہم نے آج شروع کرنا تھا، لیکن یہ پچھلی بات سے بالکل مربوط ہے، وہی بات کنٹینیوڈ ہے۔ اللہ ان کا مزاج بتا رہا ہے، جو لوگ اللہ کے دین میں اپنی رسومات گھڑتے ہیں اور حرام و حلال کے مثلاً اپنے احکامات بنا لیتے ہیں، دلیل کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ ان سے کہا جائے کہاں لکھا قرآن میں بتاؤ، نہیں ہوگا، حدیث میں ہے نہیں ہوگا۔ کون سی دلیل ہے؟ ہمارے بزرگ کرتے تھے اس طرح، ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے، تم تو ان کی جوتی جیسے بھی نہیں، وہ بہت نیک تھے، بہت عالم تھے، انہوں نے یہ کام کیا، اور تیرے جیسا بندہ آ کے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے؟ ہر نبی کے مخالفوں کی یہی دلیل تھی۔ کیا دلیل تھی؟ ہمارے بزرگ یوں کرتے تھے اور وہ تم سے بہت سمجھدار تھے، تم انہیں بے وقوف کہہ رہے ہو۔ یہ دلیل، یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں جو نبی بھیجا ہے وہاں کے لوگوں نے اس سے یہی کہا ہے کہ ہم نے جس روش پہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، اسی سے مانوس ہے۔ کہاں سے آئی ہے یہ دلیل؟ بھی یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب محکم کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، صرف اسی کا آسرا لیتے، بزرگ ایسے کرتے تھے۔ لہذا توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، اتباع کرو، فالو کرو، کس کو؟ ما انزل اللہ، اسے جو اللہ نے نازل کیا۔ قالو، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ، یعنی ہم اس کو نہیں فالو کریں گے، بلکہ ہم اسے فالو کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جس چیز پر، جس روش پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ اب اللہ کون سے الفاظ استعمال فرما رہا ہے ان کے بارے میں، اس روش پہ چلنے والوں کے بارے میں، کہ جو بجائے یہ کہ کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کہتے ہیں آباء و اجداد کو دیکھتے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا تب بھی یہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے؟ کیا تب بھی کہ جب کہ ان کے آباء و اجداد نہ ہی کچھ عقل سے کام لیتے ہوں، ان کے آباء و اجداد نہ ہی کچھ عقل سے کام لیتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں، ان کی سوچ پر ہٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ عاقلانہ روش تھی ان کی، یا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہوئی تھی، یہ چیک کرو، یہ نہ کہو بس جو وہ کرتے تھے ہم نے کرنا۔ آج بھی آپ توجہ کریں، اس قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے اگر آپ کو یاد ہو تو سنائی تھی کہ جو بھی قرآن کی آیت ہمارے اصحاب، یعنی ہمارے مذہب کے، ہمارے مسلک کے بزرگوں کے قول کے خلاف ہوگی تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، یا کسی اور دلیل کو اس آیت پر برتری حاصل ہے، یا بہتر یہ ہے کہ آیت کی کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ ہمارے مذہب کے بزرگوں، عالموں کے قول کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں کی بات کو نہیں چھیڑنا، جو کرنا ہے آیت قرآن کے ساتھ کرنا ہے۔
اب آپ توجہ کریں، یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن نے اس بات میں کی ہے۔ بھائی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے بزرگوں نے یوں کہا ہے تو بزرگوں کی دلیل بتاؤ۔ یہ نہ کیا سکھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا، ایسے ہی تو نہیں اتنے بڑے عالم نے یہ بات کر دی۔ بھائی تم دلیل لاؤ، اس کی دلیل ہی نہیں ہوتی، کھچڑی ہوتی ہے۔ لیکن ظلم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں ہم لیں گے، ہم وہ لیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہی طبقہ موجود ہے، اور کثرت اسی کی ہے، اکثریت اسی کی ہے۔ تبھی تو فرقے پکے ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ آپ ان کے سامنے آیت لے کر جائیں، کہیں گے یہ آیت جو ہے نا، یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی اور تفسیر کی ہوئی۔ تو بھائی یہ تو صاف صاف اللہ تعالیٰ کے لفظ کو صاف معنی سمجھ آ رہا ہے، تو آپ کے جو بزرگوں کی دلیل ہے اس کے برعکس معنی لینے کا وہ دلیل بتاؤ۔ کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، آپ کو اکثریت اس قسم کے ملیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا کوئی آپ نے کل جو انسان کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے، کل جو سیالکوٹ میں ہوا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا ایک، اور دنیا نے کس نگاہ سے دیکھا ہوگا، اور اسلام سے اور مسلمانوں سے کتنی نفرت گئی ہوگی لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جانوروں والی حرکت، جانور ہے یہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حالانکہ جلانے سے، مثلا احادیث میں ہمارے برادران اہل سنت کی احادیث میں تو کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلانے کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، لہذا تم نہ جلاؤ۔ تم جلا دیا انہوں نے اسی رسول اللہ کے نام پر، آگ لگا دی اس بندے کو۔ ان سے پوچھو کہ کوئی قاعدے ضابطے ہیں کسی کو سزا دینے کے لیے، کوئی گواہی، کچھ بھی اندھا دھند چلے ہوئے پیچھے۔ جیسے ریوڑ ہوتا ہے، بدکا ہوا ریوڑ، اور قتل کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر پراپر جو قتل کی صورت بنتی ہے اس کے بغیر، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ اس مینٹیلٹی کا کیا علاج کرو گے جس کو قرآن کی آیت پیش کرو کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے انہوں نے کیا کہا ہے۔ اور دوسری طرف سے کیسی سٹوریاں سنی ہوئی ہیں اس نے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب سپیچ بیان ارشاد فرما رہے ہیں اور آگے لوگ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں۔ واقعہ سنیں ذرا، واقعہ سنا رہے ہیں جس پر لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب جو اس واقعے کو سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ پھر کیا کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک باپ بیٹا کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے، باپ اور بیٹا کھانا کھا رہے تھے، کدو شریف لائے گئے، کدو شریف لایا گیا پلیٹ میں، تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ کدو کھاؤ، تو بیٹے نے کہا بابا مجھے کدو پسند نہیں۔ باپ نے کہا تجھے کدو پسند نہیں؟ باپ اٹھ کے گیا، اندر سے تلوار لایا، بیٹے کی گردن اڑا دی۔ میرے آقا کو کدو پسند ہے، اسے کدو پسند، اس کی سزائے موت، اپنا بیٹا ذبح ہے۔ یہ قصہ جھوٹا، لیکن سامنے والے جو ہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا عشق رسول ہے۔ اس کے بعد اس قسم کے ڈھگوں کو جہاں مرضی ڈال دو، جو مرضی ان سے بربریت کروا لو، جس کو سینس ہی نہیں ہے کہ یہ باپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کدو پسند نہیں ہے، اس کی سزائے موت ہے، توہین رسالت کر دی، اسے کدو پسند نہیں ہے اس کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا کیا چمتکار دکھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب سے کل سے وہ خبر سنی اور اس کو دیکھا تو انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ طبیعت سے مراد کہ یہاں کی طبیعت کہ یہ اس دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جو اہم ترین ٹیکسٹ ہے قرآن کا، یہ جتنے وہاں کھڑے ہوئے تھے نا، ان کو یہ آپ پڑھا کے دیکھ لیں، کچھ پتہ نہیں ہوگا بھی کیا ہے اس میں، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔
کوئی کسی کو بابا بنا کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کو بابا بنا کے پیچھے لگا ہوا ہے، بابا بنا کے پیچھے لگا ہوا ہے. آپ ایسے ان کے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے کہ ایکچوئل جگہ جہاں سے دین سمجھنا چاہیے اس کے نزدیک نہیں جانے کے لیے تیار ہے. اور اگر عوام کو دیکھا جائے تو تقریباً اسلام کے سبھی مسالک، یعنی کہ اپنے آپ کو بیچ میں سے استثناء کر رہا ہوں شیعوں کو، یہ بھی ایسے ہی. جس کو بھی جو عقیدہ اس کے مسلک میں رائج ہے، جو آیت اس کے خلاف لگے کہے گا تمہیں کیا پتہ اس کا معنی یہی ہے. ایسے وائرس ان کے اندر ڈالا ہوا. اور جو اپنے مسلک کی تائید میں آیت ہوگی کہیں گے یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، تم خلاف قرآن کر رہے ہو. دوسرا کہے گا تم بھی تو خلاف قرآن کر رہے ہو، کہہ رہے اس کے 20 میننگ ہوتے ہیں، تمہیں کون سا پتہ کون سا میننگ ہے. جو ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ والا ٹھیک ہے. اس طرح یہ آپس میں مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، صدیاں گزر گئی، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں، اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں، جیسے اللہ کا رسول یہ تعلیمات لے کر آئے تھے. اور جو دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے ان کو. جو دوسری قوموں کے ہاتھوں جوتے پڑ رہے ہیں احساس بھی نہیں ہے. ان سے مثلا قرضے لے کے بھیک لے کے جو پس رہے ہیں اس ذلت کا احساس بھی نہیں ہے، اتنے بے حس ہیں یہ. اور تھوڑا جشن منا کے، تھوڑا رو کر، تھوڑا فلان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو اللہ خوش ہی کسی سے نہیں روئے زمین پر. ہم جیسے اللہ کے لاڈلے تو ہے ہی کوئی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے یہودی کہتے تھے. آپ یہودی افکار کو لیں، یہودی سوچ کو لیں، اور آج مسلمان آنکھیں کھول کر، آنکھیں بند کر کے نہیں، وہی والی نہیں کہ جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہم تو وہی کر رہے ہیں اور ہم ہدایت پر، وہ نہیں. آنکھیں کھول کے اس کو آنکھیں کھول کے پڑھیں، پھر امت مسلمہ کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ جو بیماریاں یہودیوں کی اللہ نے بیان کی ہیں سب پائی جاتی ہیں. ایک آدھی زیادہ ہی ہوگی، کم کوئی نہیں ہوگی. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہو تب بھی ادھر ہی جاؤ گے. تم یہ دیکھو کہ وہ جو بات کی ہے انہوں نے اس کی بیس کیا ہے، اللہ تک پہنچتی ہے. وہ تم جو کہہ رہے ہو حضرت کرتے خود غلط ہو، تالیاں سیٹیاں خود بجاتے ہو، کہتے ہو حضرت ابراہیم کا حج کر رہے ہیں. ہم کہاں سے ثابت کرتے ہو کہ یہ حضرت ابراہیم نے کہا ہے؟ کہاں سے تمہیں پتہ؟ کوئی نہیں پتہ. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یوں ہی بتایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کو اگر یعنی قرآن مجید کے لب و لہجے سے جب آشنائی ہو جائے، اب آگے اللہ نے اگلی اس آیت میں، آیت نمبر 171 میں جو مثال دی ہے، زبردست مثال. رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، یہ جو آپ ان سے باتیں کرتے ہیں نا، جو ان کو آپ اس سوچ رکھنے والوں کو جن کی دلیل یہ ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو آباء و اجداد کرتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نظر انسان آ رہے ہیں، یہ بھیڑیں ہیں، یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے. تو جب دو انسان بھیڑوں کے سامنے بات کر رہے ہو، بھیڑوں کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی. بھیڑ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ بھیڑ کو سمجھ آتی ہے وہ کہتا ہے ہو، وہ سمجھتے ہیں اچھا بھیڑوں کو پتہ اس آواز جب آئے تو ہم نے ادھر موو کرنا ہوتا ہے، اب ہم نے ادھر گھسنا ہے اپنے وہ جہاں پہ ہمیں رکھا جاتا ہے، اب ہم نے چرنے کے لیے جانا ہے، اب ہمیں واپس بلایا جا رہا ہے. وہ گڈریوں نے کچھ آوازیں بنائی ہوتی ہیں، جانور جو رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے خاص ساؤنڈز بنائی ہوتی ہیں، تو اس ساؤنڈ سے اس کو ہوتا ہے میں نے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کچھ ساؤنڈز ہیں، جو بندہ وہ ساؤنڈ نکالے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے اندھوں کی طرح. اسے کہیں گے واہ 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 کیا زبردست بات کر دی ہے، چاہے ان کو پتہ بھی نہ ہو اس نے کیا بات کی، سچ بولا جھوٹ بولا. اس مثال میں دو چیزیں، ایک یہ کہ ان کی حالت بتائی ہے اللہ نے
کہ یہ نظر انسان آتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور ان کو سوائے آواز کے کچھ سنائی نہیں دیتا، یعنی الفاظ کے معانی ان کو گویا سمجھ ہی نہیں آتے۔ اور دوسرا اس میں یہ فرمایا کہ ان کو تبلیغ کرنا ہے رسول، ان کو بلانا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھیڑ بکریوں کو بلانا۔ اگر کوئی بھیڑوں کے سامنے، جیسے ہمارے اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، بھینس کے آگے بین بجانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ ایسے بولنے والے کو ان کے ریئیکشن سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں جانوروں کے آگے باتیں کر رہا ہوں، یعنی بھینس کے آگے جو ہم اردو میں کہتے ہیں بین بجا رہا ہوں۔ الفاظ دیکھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا 171، اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یعنی جو آپ کی بات نہ ماننے پہ تل گئے ہیں اے رسول، ان کی مثال کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ، یہ يَنْعِقُ عربی زبان میں جانور کو پکارنے کے لیے، جانور سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے جو ساؤنڈز ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے، جو بندہ نکالتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو پکار رہا ہو، بما لا يسمع الا دعاء ونداء، جس کو سوائے پکار کے اور آواز کے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یعنی وہ جانور الفاظ کے معنی نہیں سمجھتا، صرف اس کے دماغ میں جب یہ والی آواز آئے تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ایک انسان تو بات کا معنی سمجھتا ہے نا، لیکن جانور کو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ والی آواز آئے تو مجھے بس یہ کرنا ہے، اس پہ لگا ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو پکارنے والا ایسے ہے جیسے بھیڑوں کو پکار رہا۔ اور یہ مزاج کیا ہے ان کا کہ جب ان کو دلیل پیش کیجئے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یوں کہا تھا، تو پھر آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ علاج ہی کوئی نہیں ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 میڈل پہنائے ہیں۔ میڈل نمبر 1 سمن، میڈل نمبر 2 بکمن، اور میڈل نمبر 3 اومیون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت کان بھی ٹھیک کام کر رہے تھے، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی تھی، اور ان کی زبانیں بھی ٹھیک کام کرتی، لیکن اللہ ان کے مزاج کے بعد کہہ رہے کہ ایسے ہیں جیسے نہ ان کی کوئی زبان ہے، نہ ان کے کان کام کرتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کام کرتی۔ اب آپ ایک بندے کا اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے، کہ جو چلا جا رہا ہے اور گرنے لگا کسی کھائی میں جا کے، آنکھیں ہیں نہیں کہ دیکھ سکے کہ آگے کھائی ہے، آپ پیچھے سے آواز دیتے ہیں او بھائی مت جا، اس کے کان ہی نہیں ہے کہ وہ سنے۔ یہ ان کی کیفیت اللہ بتا رہا ہے، جو غیر چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل کی جگہ اور چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں، جو یہاں قرآن نے بتایا بزرگوں کو بنا لیتے ہیں، اور بول کے بھی نہیں پوچھ سکتا کسی سے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ وہ تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے کھائی میں گرنے سے بچ سکتا ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ خود پوچھ سکتا ہے کیونکہ گونگا ہے، نہ کسی کی آواز سنتا ہے جو پیچھے سے کہے مت گرو جا کر اس میں چونکہ بہرا ہے، اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کیونکہ اندھا ہے۔ تو بعض انسان جب حق اور باطل کے بارے میں وہ روش نہیں اپناتے جو اللہ نے ریکمینڈ کی ہے، اور ان چیزوں کو دلیل نہیں قرار دیتے جن کو اللہ نے دلیل قرار دیا ہے، اس کے مقابلے میں اور الف لیلائی داستانیں لے کے آ جاتے ہیں، بزرگوں کے خواب اور یہ اور فلان اور اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ پھر سمن بکمن عمیون، یہ کوئی بات نہیں مانیں گے، آپ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ کفار کا مزاج تو تم نے دیکھ لیا، اب تم نہیں کہ تم نے اسلام قبول کر لیا پھر کھانے کا ٹائم ہے تم کو یہ نہیں کھانا، ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا اس کو کھانے سے، اللہ نے کہا کھا لو، تم کو نہیں، ہم نے نہیں کھانا چونکہ بزرگ نہیں کھاتے تھے۔
ہم کچھ افراد کو جانتے ہیں کہ جو انہوں نے مثلا ہندو مذہب سے اسلام قبول کیا لیکن ہندو مذہب میں گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گائے کا گوشت، اسلام قبول ہے لیکن گائے کا گوشت ہم نے نہیں کھانا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس کو ایک دفعہ کسی کو ڈاکٹر کہے آپ کو گوشت سے پرابلم، آپ بڑا گوشت نہ کھاؤ، چھوڑ کو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دفعہ یہ ہے کہ غیر اسلامی بیس کی وجہ سے، غیر اسلامی رسم کی وجہ سے آپ بھی کہیں کہ میں نے وہ نہیں کرنا، یہ وہ کیس ہے۔ اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم، بہت سارے نکات ہیں اس آیت میں، توجہ فرمائیے گا۔ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ دین جنہیں قرار دیتا ہے، انہوں نے اپنی رسموں کی وجہ سے ان کو حرام کر لیا ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق روزی میں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، توجہ فرمائیے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کیوں کہا؟ مشرک کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اللہ کا بھی شکر ہے، ہبل کا بھی شکر ہے، لات کا بھی شکر ہے، منات کا بھی شکر ہے، عزا کا بھی شکر ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ یا کہتے ہیں اللہ کا بھی شکر ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی شکر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ عیسیٰ کی کرتے ہو؟ اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ ہے نعمتیں دینے والا، اس کے ساتھ نعمت دینے کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ نحل میں وقت نہیں ہے، تفصیل ہے اس بات پر، خداوند عالم غضبناک ہے کہ یہ اللہ کی جانتے ہیں کہ خدا دینے والا ہے، پھر بھی کھینچ تان کے اپنے شریکوں کو بیچ میں شامل کرتے ہیں کہ انہوں نے دیا، انہوں نے بھی دیا ہمیں۔ اکیلے اللہ سے الرجی ہے ان کو اکیلے اللہ کے نام سے پرابلم ہوتی ہے۔ جب تک ان کے شریکوں کو بیچ میں نہ کاموں میں لا کے اللہ کے کاموں میں شریک کر دیں، ان کا بھی ذکر نہ کریں، تب تک یہ ان کو سکون نہیں آتا۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا مطلب اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجھے فلانے نے دیا ہے تو تم، اس کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ چونکہ جو معبود ہے، ہم کئی دفعہ بتا چکے قرآن میں، جو معبود ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ ان کاموں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک ہو، پارٹنر ہو، اور کہا جا سکے مثلا اللہ نے بھی دیا ہے اور انہوں نے بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کی ٹون اور لب و لہجہ بڑا صاف ہی ہے۔ یہ پیچھے یہود بھی کرتے تھے، مسیحی بھی کرتے تھے، اور جو مشرکین مکہ اگرچہ یہ بھی ڈالتے، حضرت ابراہیم کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے تھے، اپنی خرافات کی نام ان کا لیتے تھے، کرتے یہ بھی، یہ سب میں کامن تھا یہ شرک۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی حرام و حلال کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، جو میں نے طیب چیزیں قرار دی، رزق دی، ان میں سے کھاؤ، اور اگر میری عبادت کرتے ہو تو پھر میرا شکر ادا کرو، کسی اور کو بیچ میں شامل نہ کرو اس کے۔ اے ایمان والو اگر تم صرف ان چیزوں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 173 173
اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا حرام کیا، جو میں نے حرام کیا وہ حرام ہے، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، تم نہ کرو اپنے پاس سے بنا کے چیزوں کو حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تو تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا یا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا حرام ہے۔ یہ کیا مسئلہ تھا کہ مشرکین نے اپنے بتوں کی نا الگ الگ جگہ بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ وہ تھان بنائے ہوئے تھے، چبوترے یا جو ہوتا ہے، تو ہر بت کے لیے الگ قربانی کرتے تھے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بت ہے، اس نے ہماری اللہ کے پاس مثلا ہم لے کے دے گا فلان، اس کے لیے قربانی یہاں پہ کرو، اس کے لیے قربانی وہاں پہ کرو، اس کے لیے قربانی وہاں پہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ حرام ہے تم پر، صرف اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور وہ۔ یعنی شرک کی ایک شکل کیا، ایک تو ہے نا عبادت میں شرک کرنا، ایک ہے اس طرح شرک کرنا۔ تو دین اسلام نے کیا کہا؟ فقط اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ حرام ہے۔ اس میں عبارت ایک نوٹ کی، تفسیر میزان علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی حیوان کو اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کرے، جیسے مشرک کہتے تھے کہ ہم اس بت کے لیے ذبح کر رہے ہیں اس کو، تو جو اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح ہو اسے کھانا جائز نہیں۔ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ تمام چیزیں جو حرام کی گئی ہیں ان کا کھانا حلال ہے۔ لیکن وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مضطر ہو جائے، مضطر سمجھتے ہیں حالت اضطرار، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے اور کوئی چارہ ہی نہ رہے، بس ہی نہ چل رہا ہو۔ یہ جب لفظ آتا ہے یہاں پر تو میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں، حاشیے میں جا کے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ مشہور آیت جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو کر رہے ہوتے ہیں شاید ہی کوئی مضطر ہو ان میں سے، اس کی حالت مضطر والی ہو، نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، ایزی بالکل، ہو سکتا ہے اسمائلیں پاس کر رہے ہو۔ اَمَّن يُجِيبُ، جبکہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کون ہے جو مضطر کی پکار سنتا ہے؟ یعنی وہ سنتا سب کی ہے، لیکن جو اضطرار کی حالت ہے، جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ واقعاً تڑپ رہا ہے اور تڑپ کے مجھ سے مانگ رہا ہے اور میرے علاوہ کوئی چارہ گر نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو مثلا دور کر دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن ہم نارمل اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، میں نہیں کہہ رہا نہ کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں مضطر کی بات، مضطر کون ہے؟ کہ جس کی حالت اس شخص کی طرح ہو جو لاچار ہو گیا، جسے کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آ رہی، ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے اور اب اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ پھر کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے؟ میرے سوا ہے کوئی جو سنے؟ کون ہے جو مضطر کی آواز پکار کو سنتا ہے؟ اذا دعا، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس برائی کو اس سے
دور کر دیتا ہے۔ اور اس سے آگے پھر اللہ یہ صفت بتا کر کہ میں ہوں صرف دعائیں سننے والا، فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے سوا بھی کوئی دعائیں سنتا ہے اور میرے سوا کوئی مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو پھر تم اس کو بھی معبود کا درجہ دیتے ہو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ایکسکلوسیو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ چند آیات ہیں سورہ نمل میں کہ جس میں اگر آپ پڑھیں گے اللہ کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، کیا میرے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کرتا ہو؟ ان میں سے ایک یہ ہے۔ کون ہے جو مضطر کی پکار سنتا ہے، جو اسے پکارے اور برائی کو، مصیبت کو اسے دور کر دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ یہ کام صرف اللہ کرتا ہے۔ تو واپس آئے ہم ادھر 173 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی، فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، لیکن غیر باغن، باغی مزاج نہ ہو، جان بوجھ کے دل نہ کر رہا اسے کرنے کا، ولا عادن، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سور، مثلا مثال دے رہا ہوں، سور حرام ہے، سور حرام ہے تو کوئی بندہ ایسی سچویشن میں پہنچ گیا کہ مرنے والا ہو گیا اور کچھ کھانے کا نہیں ہے، موت نظر آ رہی ہے، سور کا گوشت پڑا وہاں پر، یا جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے وہ پڑا ہوا، اب اسے کھا سکتا ہے لیکن غیر باغن، پھر یہ نہ کہے کہ اب اس کو باربیکیو کرو تاکہ انجوائے کریں پھر سور۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی بندہ مثلا اس کے پاس شراب کی بوتل ہو اور وہ صحرا میں جا رہا ہو، پانی ختم ہو جائے، مثلا اسی نیت سے جا رہا ہو کہ جب ایسی جگہ پہنچوں گا جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آقا صاحب وہاں پہ پھر وہ پی لے تو مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے۔ شراب پینے کے لیے کتنا پاپڑ بیل رہا ہے کہ وہاں پہ جاؤں جہاں پہ پانی ختم ہو جائے، مرنے لگوں، پھر وہاں پہ پی لوں، پھر تو نہیں ہے حرام؟ ایسے یعنی شیطانی سوالات کہتے ہیں۔ آقا صاحب کہتے ہیں جو نامحرم پہ پہلی نظر ہوتی ہے اس کا گناہ نہیں ہے، تو اگر پہلی نظر بندہ ہٹائے ہی نہ تو پھر شیطانی سوالات، مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دینی احکامات کو جو ان کا مقام ہے اس کو مثلا نیچے لے آتے ہیں اس۔ پس فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، لیکن مجبوری میں پھر یہ نہ کہے کہ اب پارٹی کرنی یہاں پر، غیر باغن، دل سے نہ کرے، ناپسندیدہ رکھے اس کو، کھا رہے ناپسند کر کے کھائے، ولا عادن، اور یہ نہیں ہے کہ اتنی اگر کھانے سے بچ سکتا ہے تو کہے میں نے اتنا کھانا ہے، یہ بھی نہیں، وہ صرف جتنی جان بچانے کے لیے ضروری کھا سکتا ہے، اگر ایسے میں کھائے فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں، اس کو چھپانے کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیں اس کا، پھر میں اس کی آپ کو وضاحت عرض کرتا ہوں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ، یہ ہیں بظاہر عالم نظر آ رہے ہیں، بظاہر بڑے خطیب نظر آ رہے ہیں، دین بتانے والے ہیں، لیکن جو اللہ نے کتاب میں باتیں کی ہیں انہیں پی جاتے ہیں، ان کو پبلک کو پتہ ہی نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے، گزر جاتے ہیں اوپر سے، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے؟ تاکہ انہیں زیادہ چندے ملیں اور ان کو زیادہ چڑھاوے چڑھے، ان کو زیادہ فیسیں ملیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھا لو، کیا کھا رہے ہو؟
اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے شکموں میں کچھ نہیں بھر رہے سوائے آگ کے، جہنم کی آگ کی۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، قیامت کے دن یوم القیامہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایک جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں میسیجز ہیں، میں آپ کو خدمت ابھی عرض کرتا ہوں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی اس گندگی سے انہیں پاک کرے گا۔ چونکہ قیامت کے بہت سارے لوگوں کے جن کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا اپنے موازین کے مطابق، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اس گندگی سے جنہوں نے اللہ کا دین، کتاب خدا کی باتیں چھپا کر کمائیاں کی پبلک کو خوش کر کے، اس گندگی سے اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیا بات ہے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط توہمات پھیلے اور باطل رسموں اور بے جا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی، یہ جتنی معاشرے میں جو یہود میں نظر آ رہی ہیں، جو مسیحیوں میں نظر آ رہی ہیں، جب یہ آیت اتری ہے، اور آپ آج بھی اپلائی کر سکتے ہو، بلکہ آج ہی اپلائی کرو تبھی فائدہ ہے۔ اور جو یہ مشرکین نے اپنے حرام و حلال، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی کا حج، رسومات بنا لی ہیں، یہ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ جو عالم تھے، جن کا کام تھا حقیقتیں بتانا، وہ اپنے مفادات کے لیے پی گئے ان باتوں کو، چپ کر گئے، کیونکہ جتنی یہ رسمیں زیادہ ہوں گی چندے انہی کو ملیں گے۔ اتنے بکرے لے آؤ، کس کو ملیں گے؟ اسی کو ملیں گے، کیونکہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو قبلہ صاحب ہے نا، یہ کوئی اللہ سے ان کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اگر بکرے ان تک پہنچ جائے تو آگے جو ہے کیا ہو جائے گا، مسئلہ سیٹ۔ لہٰذا اللہ نے کہا اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے تمہیں چکر دیا ہوا کہ تمہاری ہم یوں سفارش کرائیں گے، یوں پار کرائیں گے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، تمہاری بات تو یہ بعد میں کروائیں گے۔ اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، جبکہ اللہ گناہگاروں کی درخواستیں بھی سن رہا ہوگا، اس کی پکار بھی مثلاً، لیکن اور کئی معاف بھی ہوں گے، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو خدا کے دین بتانے کی ذمہ داری تھی، اس کو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، اپنے چندے کھانے کے لیے، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں بیان کیا، چھپا دیا، ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ اظہار نفرت ہے۔ چونکہ جتنی معاشرے میں بدعتیں پھیلی، جتنی گمراہیاں ہوئیں انبیاء کے بعد، وہ ان کی وجہ سے ہوئی جن کی ذمہ داری تھی۔ لوگ ان کو سمجھتے تھے یہ انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں نبی کی وہی باتیں، انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ساری کی ساری خلاف دین خدا جو باتیں آتی ہیں، جو رسمیں بن جاتی ہیں فلان، ان کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار وہ ہے جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے کہ جو اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتا ہے، اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات کروں گا تو یہ جو میرے فالوور ہیں یہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا، فلان ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ تھوڑی تھوڑی اپنی مرضی کی وہ مکس اپ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ پبلک میرے پاس ہی رہے۔ اور اگر پھر اس کو ڈر لگے تو اپنے دادے پردادے کا کوئی معجزہ بھی سنا دیتا ہے خواب میں، تو لوگ اور ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا معجزے والا پیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس سے اٹھ کے گئے تو ہم تو غرق ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو اس قسم کی تقاریر ہوتی ہے فلان ہوتی ہے، ان میں کتاب خدا کتنی ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے فلانے بزرگ نے یوں معجزہ دکھا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ان کو 10 بچے عطا کر دیے، ادھر یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، اس طرح پہ دین بتائے، اور یہ پبلک انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، نہ کوئی خدا، نہ کوئی رسول، آیات قرآن ہو نہ۔ اس دین کی جو بھیانک شکل ہے وہ جیسے آپ نے کل دیکھی ہے وہ والی، انہیں کوئی شریعت کا پتہ نہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سن لیں۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دین پر عمل کرتے ہیں سنجیدہ، یعنی دین کو قانون سمجھتے ہیں،
اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دین پر عمل نہیں کرتے پریکٹیکل لائف میں، لیکن کچھ رسومات ادا کر کے اپنے آپ کو دین کا بڑا عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا طبقہ ہے نا، جو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی تقوی رکھتا ہے اور دین کے قوانین کا لحاظ رکھتا ہے، یہ جب کسی غیر معمولی صورتحال کا شکار ہوتا ہے، کوئی افراتفری ہوتی، حادثہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہے، یہ دین کی حدود کو کراس نہیں کرتا، تو یہ اس معاملے میں بھی دین کی حدود میں رہے گا۔ لیکن جو صرف کچھ رسومات ادا کر کے دین کا ٹھیکہ جس نے لیا ہوا ہے، اس کو تو پتہ، وہ تو عام زندگی میں دین کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو اگر کوئی دین کے نام پہ بھڑکا دے تو وہ جتنی درندگی اور جو کچھ بھی ہے وہ کر جائے گا، سمجھے گا ابھی دین میرا یہی کہہ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ کا میں دفاع کر رہا ہوں، اور رسول اللہ کے دفاع کرنے میں لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دوں، اور لوگ کہیں یار بڑا عاشق رسول ہے، بڑا عاشق رسول ہے، جیسے تھوڑی سی رسول اللہ کی کوئی توہین ہو، نہ لوگوں کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے، اور اس سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ یہ ہے کہ زیادہ غصہ آئے تو گالی نکالنی ہوتی ہے، تو جو گالی نہیں نکالنا لگتا ہے اس کو غصہ ہی نہیں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں پر جو انسان نے بنایا ہوا ہے، اگر دین کا پابند ہے تو پھر ہر حالت میں دین کا پابند رہے گا، جہاں دین کہتا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو دین کا پابند نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں، اس کو آپ دین کے نام پہ بھڑکاؤ اور جو درندگی کروانی ہے اس سے کروا لو، وہ عین عبادت سمجھ کے کرے گا۔ بعض لوگوں نے امام حسین کو بھی عین عبادت سمجھ کے قتل کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی جنت ہے، امام حسین کو قتل کر رہے تھے۔ یہ مینٹیلٹی جو ہے یہ ہر زمانوں میں، تمام زمانوں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ جتنے غلط توہمات پھیلے اور باطل رسموں اور بے جا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، مگر انہوں نے عامہ خلائق تک اس علم کو نہیں پہنچایا، اس کتاب کی ترویج نہیں کی۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی یہ ظالم منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھے رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اس میں دیکھا کہ اللہ کے کتاب کے احکام پر پردہ ہی پڑا رہے تاکہ یہ اندھا دھن ہمیں فالو کرے، ان کو نہ بتاؤ کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو۔ اور اگلی بات کہ یہ جو فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ تم سمجھ رہے ہو بڑے بزرگوار ہیں، بڑا دین بتاتے ہیں، اور تمہیں نہیں انہوں نے اللہ کی کتاب بتائی، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ کس لیے فرمایا؟ توجہ کریں، یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھے۔ قرآن کبھی منہ سے نکلا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت اللہ والا ولی اللہ ہے، یہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھا کے چیک کرو پتہ چلے کتنا ولی اللہ ہے، آتا ہی کوئی نہیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی یہ ہستیاں بڑی بڑی اونچی لیول کی ہیں، بڑے اللہ کے ڈائریکٹ رابطے میں۔ جو میں نے قصہ بھی سنایا تھا، فرشتوں سے کہہ رہے جاؤ اللہ سے کہو یہ میرا مرید ہے، چھوڑو اس کو۔ اور جو ان کا دامن پکڑ لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ایسی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر ہی نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ سرنڈر کر دے گا، بڑا ضدی بندہ میرا بات نہیں سنتا، چلو میں ہی چھوڑ دوں، اور وہ اللہ کے یہاں سے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے ہم انہیں منہ تک نہیں لگائیں گے قیامت کے دن۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ان کی ذمہ داری تھی اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتا۔ انہوں نے کتاب کا تو نام نہیں لیا، اپنے قصے سنا سنا کے خود بہت بڑے بن گئے۔ تو تم کہتے ہو یہ تمہیں چھڑوائیں گے، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی اللہ انہیں پاک کرے گا اس نجاست سے۔ یہ جو کھا رہے ہیں نا، اللہ اسے نجاست کہہ رہا ہے، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ جو کرتے آئے ہیں اس گناہ کی نجاست سے اللہ، یعنی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔
چونکہ یہ خود تو گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے کئی سینکڑوں ہزاروں کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنے پیروں کے آستانے ہیں یا نہیں؟ کس آستانے پر کتاب خدا بیان ہوتی ہے؟ کس آستانے پر؟ سب شامل ہیں اس میں۔ اور اللہ کی کتاب پڑھنے والا جھوٹی سٹوریوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا، اور نہ پڑھنے والا پھر وہ دولت شاہ کی چوئی سے بھی ڈر جاتا ہے۔ وہ اس کو پیسے دے دو، اس کی بد دعا بڑی لگتی ہے۔ اس کو کسی کی بد دعا لگی جو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، اس کو بد دعا کیوں؟ چونکہ جہاں سے اس عقل کو پالش کرنا تھا اللہ کی آیات سے، اس کو مضبوط بنیادوں پہ اپنے نظریات کھڑے کرنے تھے، ادھر تو گزرا کوئی نہیں۔ اس پورے پاکستان میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ کتاب خدا بیان ہوتی ہے، یہ بیان ہوتا ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل نہیں استعمال کرتے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بھیڑ جدھر چلی ہے باقی سارے بھی کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا نا، جدھر جا رہی ہے ادھر ہی چلتے جاؤ۔ اور سمجھدار اتنے ہر طرف جائیں گے، نہیں آئیں گے تو قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کوئی گمراہی دیکھتے ہیں اس کو راستہ بنا لیتے ہیں، جہاں ہدایت دیکھتے ہیں اس کو راستہ نہیں بناتے۔ ان کی روش ایسی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات بھی نہ کرنا یہ انتہائی دوری کی علامت ہے، اور یہ بھی ان کے مریدوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ یہ تو بس جی ہم نے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اب ہم ہر جگہ سے خود ہی پار ہو جائیں گے۔ اس طرح ہاتھ پکڑنے سے کوئی پار نہیں ہوتا۔ اور آج کے لیے آخری آیت 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے۔ ان کو پیش کی گئی اللہ کی کتاب، انہوں نے کہا نہیں یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں نا یہ والا کرنا، تو پھر خرافات کے دروازے کھل گئے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ ان کو مغفرت اپنی عطا کر رہا تھا، انہوں نے اس کے بدلے میں عذاب خریدا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ تعجب کے لفظ، کتنے صبر والے ہیں یہ جہنم کی آگ میں، یعنی بڑا صبر چاہیے نا آگ میں جلنے کے لیے، تو اللہ یہ گویا دھمکی دی جا رہی ہے، طنز کیا جا رہا ہے، بڑا صبر ہے ان میں کہ یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، تو بڑی ہمت ہے ان میں جہنم کی آتش کو برداشت کرنے کی۔ فما اصبرہم، کتنے صابر ہیں یہ، کتنی ہمت ہے ان میں، کس بات پر؟ علی النار، آگ پر۔ جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ یہ اس میں بڑے صبر کر سکتے ہیں اور اس آگ میں جل سکتے ہیں۔ تو ہم آج کے اس درس کو آیت نمبر 175 پر 175 پہ تمام کر رہے ہیں۔ خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 176 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ جو آیات بیان ہوئی یا ان سے گزشتہ آیات، ان آیات سے مربوط ریلیونٹ سوال ہو تو آپ یہاں کر سکتے ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی بات ہو تو وہ انشاءاللہ ہال سے باہر جا کر پوچھی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔